الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود دیا، ہم سب کو پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. ازلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی، اس کو ازلی کہتے ہیں. انسان ابدی ضرور ہے. ابدی کا مطلب کہ انسان کو جب سے پیدا کیا اس کے بعد انسان کو فنائیت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب انسان آ گئے. عالم بدلیں گے، ماں کا پیٹ، قبر، دنیا کا پیٹ، قبر کا پیٹ، میدان محشر، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ. تو انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد اس کی فنائیت نہیں. اب وہ بچپنے میں مر جائے تو بھی اب وہ ہمیشہ کے لیے انسان، پھر وہ نوجوانی میں مر جائے تو بھی، یا پھر وہ بڑھاپے میں مر جائے تو بھی ایک انسان ابدی ہے. اب اس کی فنائیت نہیں، عالم بدلیں گے، قیامت بھی قائم ہوگی، سب ہوگا، لیکن اب اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ہو گیا. تو انسان ابدی ہے، ازلی اگرچہ نہیں ہے. تو اتنا لمبا سفر، انسان پیدا ہوا تب سے اس کا سفر ہمیشہ کے لیے، اب کوئی ختم نہیں. قیامت کے بعد تو سبھی رہیں گے. تو اتنا لمبا سفر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. بے مقصد تو آدمی کوئی کام نہیں کرتا. ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا، وہ بھی بے مقصد نہیں ہوتا. کسی کی ملاقات، کھانا پینا یا سیر و تفریح، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لمبا سفر انسان کو دیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. مقصد ہم متعین نہ کریں،
مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے. ہم نے متعین ضرورت کو مقصد کر لیا. کسی نے کھیتی باڑی کو اپنا مقصد نکی کر لیا, کسی نے اپنی ملازمت اور نوکری کو اپنا مقصد بنایا, تو کسی نے اپنے بزنس کو اپنا مقصد بنایا. اور اس کے لیے آدمی تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے. سردی گرمی بارش کوئی پرواہ نہیں کرتا, یہاں تک کہ ضرورت آنے پر آدمی اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متاع کہا ہے. متاع, متاع کی تفسیر علماء نے لکھی ہے ضرورت. مثلا ایک تفسیر اس کی لکھی کہ کچن میں ایک کپڑا کام میں آتا ہے جس کو ہم مہوتا کہتے تھے, اب تو معلوم نہیں وہ نام بھی رہا کہ نہیں, مہوتو, کہ وہ ضرورت بہت ہے اس کی. کبھی برتن اٹھانے میں کام میں آتا ہے, کبھی کچن صاف کرنے میں کام میں آتا ہے, یہ ضرورت. لیکن اس سے کوئی ٹوپی تو بناتا نہیں, اس سے کوئی انسان اپنی جیب تو نہیں بناتا. کوئی کہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے نا, وہ مقصد ہے, جہاں پورا ہوا ختم کرو. تو وہ ضرورت ہے, ضرورت کے موقع پر کام آئے گی, اس کو مقصد نہیں بنایا جا سکتا. تو انسان جن چیزوں کو مقصد بنائے بیٹھا ہے وہ مقصد نہیں ہے, وہ ضرورت ہے. ہمارا مقصد کیا؟ جس نے ہم کو پیدا کیا اس سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تمہارا مقصد ہے کہ انسان اور جنات کو میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب ہم نے بہت شارٹ رکھا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی, حج کر لی عبادت ہو گئی, روزہ رکھ لیا عبادت ہو گئی. صرف یہ عبادت نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے جس کو ایک لائن میں بیان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا, اس کو کہتے ہیں عبادت. ایسا نہیں کہ آدمی نماز پڑھ کے باہر جا کے دھوکہ دے, یہ عبادت نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ایک آدمی حج کرتا ہے لیکن بہنوں کی وراثت ادا نہیں کرتا, ایک دھوکہ ہے. ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ دھوکے سے کام کرتا ہے. تو عبادت صرف مسجد تک نہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کو ادا کرنا یہ مقصد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقصد کو اس طریقے سے بیان کیا. ہم نے کیا کیا؟ جو ہمارا دل چاہتا تھا اس کو قبول کیا عبادت کے لیے, اور جس کو ہمارے دل نے قبول نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا. ایک بچہ اسکول میں داخل کیا جائے اور وہ بچہ یوں کہے کہ میں سارے سبجیکٹ حل نہیں کروں گا, یہ 2 سبجیکٹ مجھے اچھے نہیں لگتے, اس کو یاد نہیں کروں گا, تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اس کو کامیابی نہیں ملے گی. سارے سبجیکٹ کی تیاری کرنی پڑے گی اس کو, تب جا کر کے وہ آگے بڑھے گا. اب مومن بندہ اس دنیا میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اللہ کی مانتا ہے, لیکن یوں کہے کہ نہیں میں نماز تو پڑھوں گا لیکن دھوکہ دوں گا, میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں چاہے لوگوں کا مال لے لیتا ہوں, کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں. تو یہ سارے سبجیکٹ اس نے حل نہیں کی, یہ عادت یہودیوں کی تھی. مسلمان ایسا نہیں ہوتا.
نماز ہے ہی اس لیے کہ آدمی کی زندگی سدھر جائے. یہودی کرتے تھے ایسا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کچھ چیزوں پر ایمان لانا نہ کچھ چیزوں کا انکار کر دینا. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ یہودیوں کی عادت تھی. مسلمانوں کی عادت یہ نہیں ہوتی. وہ چاہے معاشرے میں ہو، سماج میں ہو، مسجد میں ہو، کسی بھی جگہ پر وہ مومن رہتا ہے. ہم نے صرف مسجد کو عبادت سمجھا ہے. صرف مسجد عبادت نہیں، عبادت ضرور ہے لیکن صرف نہیں. پڑوسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت میں داخل ہے. ہماری جان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ بھی عبادت میں داخل ہے. اور مومن بندہ ایسا نہیں کرتا. اگر ایمان مضبوطی کے ساتھ ہے تو موقع پر وقت پر حقوق العباد ادا کرنے کی باری آوے یا حقوق اللہ ادا کرنے کی باری آوے، اس کو وہ غذا پسند آئے گی. جیسا کہ ایک آدمی تندرست ہوتا ہے تو تندرست آدمی کو موقع پر جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. پانی تو کہ اچھا لگتا ہے، کڑوا نہیں لگتا. بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھائے گا. اور اگر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تو اس کو علاج کرنا چاہیے. موقع پر پانی کڑوا لگتا ہے، علاج کرنا چاہیے. اگر مومن بندے کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بندوں کے حق ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو علاج کرنا چاہیے. اور اگر علاج نہیں کیا گیا، یہ بیماری بڑھتی چلی گئی تو آدمی منافق بن جاتا ہے. منافق بن جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق ہو گیا. اور وہ نفاق کے راستے سے ایمان سے نکل جاتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء نے ارتداد کی 3 قسمیں لکھی. 3 راستوں سے مومن بندہ ایمان سے نکلتا ہے. کس طریقے پر؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے. ذہن مرتد ہوتا ہے تو اس کو اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے اسلام پر. سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے اس کا. وہ کسی کو کہتا نہیں، اسلام پر اعتراض کرتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں شروع ہوتے. کیوں اسلام نے ایسا حکم دیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوالات شروع ہو جاتے. سب سے پہلا کام اعتراض کا یہ ہوتا ہے. اور آج کل اکثر نوجوان اعتراض کے شکار ہے. سوال یا نشان ہر ایک کے ذہن و دماغ میں گھوم رہے ہیں. لوگ سوال کرنے والے کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، اس لیے کام ہوتا ہے. اور ضرورت کو جب مقصد بنا لیتے ہیں تو وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے. نہ دنیا میں اس کو سکون ملتا ہے نہ اس کو آخرت میں اس کی زندگی کامیابی والی ہوتی. ایک بادشاہ کا باز اڑ گیا. باز، وہ بادشاہ نے باز کو پال رکھا تھا. باز کیا کرتا تھا؟ اس کے لیے شکار کرتا تھا. اس کے مسائل ہیں مستقل کتابوں میں کہ آپ نے کسی کتے کو پال رکھا ہے یا کسی شکاری جانور کو پال رکھا ہے، وہ اپنے لیے شکار کرتا ہے تو کب وہ حلال ہے کب وہ حرام ہے، اس کے مستقل مسائل. ایک بادشاہ نے ایک باز شکاری اس کو پال رکھا تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شکار کرتا تھا، لاتا تھا. ایک مرتبہ وہ باز اڑ گیا اور ایک بڑھیا اس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ گیا. اور وہ لوگوں سے مانوس تھا، اڑتا نہیں تھا کسی کو دیکھ کر کے، کیونکہ انسانوں میں رہا کرتا تھا. اس کو سدھایا گیا تھا، اس کو تعلیم دی گئی تھی. تو بڑھیا نے اس باز کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر کے دیکھا کہ اس کے ناخن کتنے بڑے ہو گئے تو اس کو کاٹ ڈالا. کہا کہ اس کی چونچ بھی ٹیڑھی ہے تو اس کو بھی کاٹ ڈالا. اس کے پر کتنے گنڈے نظر آتے، ساری چیزوں کو اس نے کاٹ کر کے رکھ دیے. رحم آیا اس کو کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اب بادشاہ کے دربار میں یہ بات چلی کہ باز اڑ گیا ہے، اس کو ڈھونڈو. تو ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے. ایک بڑھیا کے گھر میں وہ باز نظر آئے. دیا بادشاہ کے سامنے اس باز کو پیش کیا گیا کہ بڑھیا نے تو اس کا یہ عالم کیا. بادشاہ نے کہا جو اپنے مقصد کو نہ سمجھے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اس نے اپنا مقصد نہیں سمجھا کہ اس کو یہاں رہنا تھا. آج کل ہم نے ضرورت کو مقصد بنایا نا، ہم دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، ہر جگہ سے دھکے کھا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا چیز. حالانکہ قرآن کریم نے یوں کہا، پکا وعدہ، اور قرآن پر ہمارا ایمان، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی مومن مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں مختصر گزشتہ اخیر میں اشارہ کر کے گزرا تھا. ہم چین سکون کے لیے ضرورتوں کو کے پیچھے پڑیں گے تو نہیں مل سکتا. اور اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے عمل صالح اور چین سکون والی زندگی سے کیا مراد ہے. تو چین سکون والی زندگی میں لکھا ہے کہ بندے کو یا تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، یا بندہ اپنی آخرت بنا لیتا ہے، یا اپنے مقصد کو سمجھ جاتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بہت شراب پیتے تھے، آپ نے توبہ کیسے کر لی، آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ اصل میں ایک مرتبہ رات میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا. اب میں شراب کا عادی تھا، بہت شراب پیتا تھا. میری ایک چھوٹی سی بچی تھی 2 سال کی، اس کا انتقال ہو گیا تھا. اور جب میں شراب پیتا تھا وہ شراب کو اڈیل دیتی تھی، پینے نہیں دیتی تھی. وہ بچی کا انتقال ہو گیا 2 سال پر، 2 سال کی تھی. خواب میں دیکھا کہ اچانک قیامت قائم ہو گئی. مالک بن دینار خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی. سارے لوگ ادھر ادھر، ایک سانپ میرے پیچھے پڑ گیا منہ کھولے ہوئے. میں بھی بھاگتا ہوں. میں نے کہا راستہ کوئی نہیں ہے، تو میں جا رہا تھا. اچانک ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، بزرگ. تو میں نے کہا یہ سانپ سے بچاؤ مجھے. تو کہا میں کمزور ہوں بیٹا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، آگے جا کوئی راستہ تجھے مل سکتا ہے. تو میں آگے بھاگتا رہا لیکن کوئی راستہ نہیں ملا. پھر واپس آیا، پھر وہ بڈھے میاں ملے. کہا کہ کوئی راستہ نہیں ملا. کہا کہ ایک بات کر، وہ پہاڑ کی طرف جا، وہ پہاڑ میں ایک کھڑکی ہے، وہ دروازہ اس کو کھول، شاید کوئی تیری مدد کر دے. وہ میں نے دروازہ کھولا. ایک چھوٹی سی بچی جو 2 سال میں انتقال کر چکی تھی، اس نے داہنے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے سانپ کو دور کر دیا، بچا لیا. پھر اس بیٹی نے مجھے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومن بندوں پر اب تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والے کے پاس کہ وہ اللہ کی آیت، اللہ کے خوف سے ڈر جائے اس کا دل. میں نے بیٹی سے کہا عربی پڑھتی ہے، عربی جانتی ہے اور اتنی فصیح قرآن کی زبان میں بات کرتی ہے. بس میری آنکھ کھل گئی، میں نے توبہ کر. پھر پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کہا کہ بوڑھا جو مرد تھا کونے میں، آپ نے جس سے مدد کے لیے پکارا تھا، وہ آپ کے نیک اعمال تھے. اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کو جہنم سے بچا سکے. اور سانپ جو تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا تھا. اس واقعے نے مجھے توبہ پر مجبور کر دی. عمل صالح کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جس کو اخیر میں ذکر کیا تھا میں نے، کہ عمل صالح سے اولادیں سنورتی ہیں. ہمارے ماں باپ نیک تھے، ہمارے ماں باپ ایماندار تھے، ہمارے ماں باپ بھولے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی مسجدوں میں آباد ہیں. یہ ان کی دعاؤں کا اثر اور صلہ ہے.
اب ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو حوالے کر سکتے ہیں، اور اس پر ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، کہ وہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کو درست کیا تھا، پوچھا کہ اس دیوار کو کیوں درست؟ کہا کہ ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، تو ان کے ماں باپ کی نیکی وجہ سے ان کے اعمال کو، ان کے مال کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ تو اگر اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم خود نیک بن جائیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نفاق آدمی مرتد اسلام کو ڈائریکٹ نہیں چھوڑتا۔ پہلا نفاق کا درجہ، پہلی سیڑھی، پہلا پگتھیا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں، ذہن میں ارتداد کے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اسلام میں ایسا کیوں، اسلام میں نماز کیوں، اسلام میں عورت کو طلاق دینے کے بعد یہ سارے مسائل اس کے آتے ہیں ذہن میں کہ کیوں؟ اعتراض۔ اب اعتراض سے بندہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو پھر معاشرے تک یہ بات چلتی ہے، معاشرے میں آتا ہے تو پھر آدمی بندہ کیا کرتا ہے، معاشرے میں آ کر کے اس کو ٹپ ٹاپ چاہیے، اور ٹپ ٹاپ میں وہ اس ایمان کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری اولادوں کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ایجوکیٹڈ بنے اور بہترین ایجوکیشن حاصل کریں، یہ سوچا وہاں کا روڈ بہترین ہے، وہاں کی کالجیں بہترین ہے، یہ ہے، مسجد ہے تو کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر اور پرواہ نہیں۔ تو سماج اور معاشرے، ہمیں تو اچھا روڈ چاہیے، ہمیں اچھی کالج چاہیے، ہمیں اچھی چیز چاہیے، کہ یہ سب کچھ ٹپ ٹاپ چاہیے ہمیں۔ دوسری بات کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ نماز تو کہ میری اولاد نماز پر، پوچھا کہ میری اولاد نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن میرے اولاد کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ تو کہ میرے بچہ دیندار نہیں۔ پھر دوسرا، معاشرے تک یہ حدود کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے۔ اب معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے تو پھر کھلے عام راستے پر آ کر کے اب کہتا ہے کہ مجھے اسلام پر اعتراض ہے، اب میں اسلام کو نہیں مانتا، اب میں کوئی اور مذہب پکڑ لیتا ہوں۔ اور ہماری لڑکیاں چلی گئی، وہ راستہ ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی اسلام میں تو بہت قیدیں ہیں، یہ کہ طلاق کا مسئلہ، یہ مسئلہ اتنا ہے، اور اسی کو لوگ اٹھا رہے ہیں، اور اسی چنگل میں مسلمان آتے جا رہے ہیں اور مسلمان پھنسے۔ اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کوئی بندہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوا، پوری دنیا بھر کر کے وہ اللہ کے سامنے سونا پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایمان لا، سونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے آج کے دور میں، سب سے زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار اس سلسلے میں ہمیں بیدار کیا جاتا ہے، مومنوں اپنے ایمان کو، اپنی دنیا کو مقصد نہ بناؤ، ضرورت کے ساتھ اس کو آپ جتنا کماؤ، اس سے اسلام نہیں روکتا۔ آپ اپنی ضرورت، بہترین زندگی گزارو، اچھی لائف کرو، آپ سب کچھ کرو، لیکن اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ اپنا مقصد، آپ کا سفر آپ کی پیدائش سے شروع ہوا اور وہ سفر آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ سفر ہمیشہ تک چلے گا۔ تو میں نے بات شروع کی تھی، انسان ازلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی پیدائش کے بعد اس کی فنائیت نہیں ہے، وہ دنیا سے جائے گا آخرت میں، اور پھر وہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، بچہ ہو کہ بڑا ہو، ہر بندہ ابدی ہے، پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی کوئی فنائیت نہیں۔ اس سلسلے میں بار بار اجتماعات ہوتے ہیں، ہمیں بیدار کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا مقصد کیا ہے۔ اسی مجلسوں میں ہمیں پہنچنے کی فکر کرنی چاہیے، صرف دعا کا انتظار نہ کریں کہ ہم تو جائیں گے آخری دن۔ تو جمعرات سے ہمارے پریج میں بھروچ ضلع کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، جمعرات سے، جمعرات ظہر کے 9 بجے پہلی مجلس ہوگی، تو 9 بجے سے پہلے جمعرات کو وہاں پہنچنے کی مکمل فکر کریں۔ 30 تاریخ کو جمعرات کو، اور وہاں ہم 3 دن رہنے کی نیت، سنیچر دعا کے ختم ہونے تک وہاں پہنچے اور وہ مجلسوں کو سنیں کہ میں نے کتنا دین، میرے پاس کتنا دین ہے، مسجد کا دین ہے، سماج اور معاشرے کا دین ہے، باہر کا دین ہے، میں کتنے فیصد میں مومن بن رہا ہوں، آخر مجھے بھی تو مرنا ہے، اس کی تیاری مجھے کرنی ہے۔ اگر میں اس حالت میں چلا گیا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس سلسلے میں
اجتماعات میں پہنچیں، فکر کریں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی تیار کریں اور لے جانے کی پوری فکر کریں، دعائیں بھی کریں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.